بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک اور ہم سبھی کا معبود حقیقی، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک عبادت، ہماری اور آپ کی ہر ایک ریاضت اور بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال، سب سے بڑا کارنامہ، اور دنیا اور آخرت دونوں ہی مقامات پر کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو انتھک کوشش، بے مثال محنت، غیر معمولی قربانیاں اور انتہائی فکر مندی کے ساتھ ہم اور آپ تک، اپنی امت تک پہنچایا، تاکہ ہم اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو اور آپ کے لائے ہوئے نور ہدایت کو اپنی زندگی میں اپنائیں، اور اس کو اپنانے کے بعد اپنی دنیا کو بھی سنوار لیں، آباد کر لیں، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہو جائیں۔ حاضرین جمعہ، ہم اور آپ جن ایام سے گزر رہے ہیں، موسم کے اعتبار سے یہ موسم سرما کے ایام ہے، سردی کے ایام،
اور مہینے کا اگر اعتبار کریں تو آپ یہ بات دیکھیں کہ ہم اور آپ الحمدللہ شعبان کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ان دونوں مناسبتوں کا اکٹھا ہونا، موسم سرما کا اکٹھا ہونا شعبان کے مہینے کے ساتھ، یا شعبان کا مہینہ موسم سرما اگر آ رہا ہے، تو یوں سمجھیے ہمارے اور آپ کے سامنے نفل عبادتوں کا موسم بہار گویا چلا آیا ہے۔ اس لیے کہ جہاں تک موسم سرما کی بات ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ راتیں بڑی لمبی ہوتی ہیں اور دن بڑے مختصر ہوتے ہیں۔ دوسری طرف دن میں گرمی بھی کم ہوتی ہے، آدمی کو نہ پیاس لگتی ہے، نہ بہت زیادہ کسی مشقت کا احساس ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے سلف صالحین کی نظر میں موسم سرما کو عبادت گزار لوگوں کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے عبادتوں کا موسم بہار کہا گیا ہے، موسم بہار مانا گیا ہے۔ اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے، لیکن اس کی حدیث اس کی سند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، حدیث ضعیف ہے۔ لیکن یہی بات صحابہ میں سے کئی صحابہ سے ثابت ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہا کرتے تھے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ الشتاء غنیمت العابدین، کہتے تھے موسم سرما جو ہے، یہ موسم سرما عبادت گزار لوگوں کے لیے ایک غنیمت ہے، ایک مال غنیمت کی طرح ہے، ایک غیر معمولی موقع ہے۔ اور وہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ اثر مروی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے ایک بار کہا کہ کیا میں تمہیں الغنیمت الباردہ، یعنی ایسی غنیمت یا ایسے مال غنیمت نہ بتاؤں جو بڑی ٹھنڈی یا بڑا ٹھنڈا تمہارے ہاتھ میں آ جائے، بڑی آسانی سے تمہارے ہاتھ میں آ جائے، یعنی ایسا مال غنیمت جو بلا مشقت اور محنت کے آسانی کے ساتھ تمہارے اختیار میں آ جائے۔ ساتھیوں نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا بالکل بتائیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ یہ جو موسم سرما اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں دیتا ہے، یہ موسم سرما اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا ایک غنیمت ہے، ایک مال غنیمت کی طرح ملنے والا تحفہ ہے۔ حاضرین گرامی قدر، ان جملوں کا مطلب کیا ہے کہ یہ موسم سرما عبادت گزار لوگوں کے لیے مال غنیمت کی طرح ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ عبادت گزار لوگوں کے ہاتھ میں یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اہل علم نے لکھا کہ راتیں بڑی لمبی ہوتی، رات کئی گھنٹوں کی ہوتی، اتنی طویل رات ہوتی ہے کہ آدمی موسم گرما میں رات میں اٹھ کر عبادت کرنا چاہے تو اسے نیند کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور کئی بار آدمی کی نیند پوری نہیں ہو پاتی، لیکن قیام اللیل کے شوق میں اسے نیند کی قربانی دے کر اٹھنا پڑتا ہے۔ لیکن جہاں تک موسم سرما کی بات ہے، سرما میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے راتوں کو لمبا کیا ہے، اس میں آدمی گھنٹہ بھر بھی عبادت کرے، دو گھنٹے بھی عبادت کرے، پھر بھی رات کا اتنا حصہ اسے مل جاتا ہے کہ وہ رات میں بھرپور اپنی نیند پوری کر سکتا ہے۔ موسم سرما کی راتیں لمبی ہیں تو قیام اللیل کرنے والے قیام بھی پورا کر لیتے ہیں، اور ساتھ میں اللہ کے فضل و کرم سے اپنی نیندیں بھی پوری کر لیا کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی اگر دن کی بات کریں تو موسم سرما میں دن مختصر ہوتے ہیں، موسم گرما کے مقابلے میں موسم سرما میں دن مختصر ہوتے ہیں، اور گرمی کے ایام میں آدمی کو پیاس لگتی ہے، دھوپ کی شدت کا احساس ہوتا ہے، کام کاج کرنے کے لیے نکلنے والا آدمی جلدی تھکتا ہے، جسم کا پانی جلدی سوکھنے لگتا ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں موسم سرما میں جب آدمی روزہ رکھے، ایک تو وقت مختصر ہو جاتا ہے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا فرق کم سے کم آدمی دیکھ ہی سکتا ہے، اور دوسری طرف ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان دنوں میں پیاس آدمی کو نہیں لگتی، آدمی کو ان دنوں میں پیاس محسوس نہیں ہوتی، اور اس کے ساتھ ساتھ آدمی کے جسم کی قوتیں بحال رہتی ہیں، گرمی کی وجہ سے جسم کی طاقت، جسم کی توانائی سکڑتی نہیں۔ یوں سمجھیے کہ اہل علم نے یہ جو بات حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، عمر ابن خطاب اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، دونوں کی عبارتوں سے سمجھانی چاہیے، وہ بات یہ ہے کہ موسم سرما قیام اللیل اور دن کے اندر نفل روزوں کے رکھنے کا موسم بہار ہے۔
آدمی کو کثرت سے عبادت کرنے والا ہونا چاہیے، اور کثرت سے عبادت کرنے کے لیے روزے اور نمازیں، نفل روزے، نفل نمازیں، مسنون روزے، یہ بکثرت رکھنے کے ایام ہیں جسے موسم سرما کی شکل میں اللہ تعالی ہم اور آپ کو عطا کرتا ہے۔ اور دوسری طرف جیسے میں نے آپ کے سامنے بتایا، ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے، بہت زیادہ اللہ کے نبی اس مہینے میں نفل روزے رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی کیا بات ہے، میں نے یہ دیکھا کہ آپ شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ اہتمام کرتے ہیں نفل روزوں کے رکھنے کا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ رجب اور رمضان کے مہینے کے درمیان آنے کی وجہ سے لوگ اس میں غفلت سے کام لیتے ہیں۔ رجب کا مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے، اور رمضان کا مہینہ روزوں کی وجہ سے لوگوں کے پاس اہمیت کا حامل ہے ہی۔ 2 اہم مہینوں کے درمیان آنے کی وجہ سے لوگ اکثر اس سے غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ غفلت کا مہینہ نہیں ہے، اسی لیے میں کثرت سے اس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتا ہوں۔ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی، میں نے نبی علیہ السلام کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ میں عائشہ ہی یہ بھی کہتی ہیں، میں نے نبی علیہ السلام کو شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، اور میں عائشہ خود یہ کہتی ہے ایک تیسری روایت کے اندر، میں نے رمضان اور شعبان 2 ایسے مہینے دیکھے جو پورے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کر گزار دیا کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کی یہ احادیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہمارے اور آپ کے سامنے رکھ رہی ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر کثرت سے نفل روزے رکھے جائیں، کثرت سے روزوں کا اہتمام کیا جائے۔ ہاں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو بات کہی کہ شعبان کا پورا مہینہ اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے، اہل علم نے دیگر احادیث کی روشنی میں اس کا مفہوم یہ متعین کر کے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اکثر حصے روزہ رکھا کرتے تھے، اور عربوں کے ہاں یہ طریقہ ہے کہ کسی چیز کا زیادہ حصہ اگر استعمال میں آ جائے تو تغلیباً اسے پورا کا پورا شمار کر لیا کرتے۔ میں عائشہ کے اس جملے کا مطلب یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں بکثرت روزے رکھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کثرت سے روزے رکھے جائیں، اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ جو اس مہینے میں روزے ہو سکتے ہیں ان کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ابتدا کے جو 15 دن ہیں، آدمی کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ 15 دن روزے رکھے، اور شعبان کا مہینہ آدھا ہو جانے کے بعد ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب شعبان کا آدھا مہینہ گزر جائے تو اس کے بعد روزے نہ رکھو۔ اہل علم نے بہت سارے اس حدیث کو ضعیف کہا، لیکن بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جو شعبان میں روزے رکھ کے کمزور پڑ جا سکتا ہے، رمضان کے روزوں میں متاثر ہو سکتا ہے، ایسے لوگوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ شعبان کے 15 کے بعد وہ نفل روزے نہ رکھے۔ لیکن اگر جوان آدمی، استطاعت رکھنے والا آدمی، طاقت رکھنے والا آدمی ہے تو شعبان کے اکثر حصے میں، چاہے وہ 15 شعبان کے پہلے ہو یا 15 شعبان کے بعد ہو، آدمی کو بکثرت اس مہینے میں روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ خصوصی طور پر شعبان کے جو 3 دن آتے ہیں، 13، 14، 15، عام مہینوں کی طرح اس مہینے میں بھی یہ 3 دن کے روزے بکثرت رکھنے چاہیے آدمی کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں اس پہ عمل کر کے بتلایا کہ آپ نے بکثرت روزے رکھے۔ اتنا ہی نہیں، شعبان کے مہینے کا ایک اور حوالہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتی ہیں۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنے کی وجہ سے پچھلے رمضان کے روزے باقی رہتے تھے۔ پچھلے رمضان کے روزے جو خواتین کے ماہانہ ایام والی بات ہوتی ہے، ماہانہ ایام میں جو روزہ نہیں رکھ سکتی، ماں عائشہ کی رمضان میں جو روزے چھوٹے ہوتے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں سال کے پورے مہینوں میں اس خیال سے کہ میں اگر روزے کی حالت میں رہوں، اللہ کے نبی کو میری ضرورت محسوس ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی کو جب ضرورت محسوس ہو تو میں روزہ رکھ کے حالت میں رہوں اور اللہ کے نبی خاموشی اختیار کر لیں۔ میں روزہ رکھتی نہیں تھی،
میں اپنے روزے ٹالتے ہوئے آتی، یہاں تک کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بکثرت مسلسل روزے رکھتے تھے، میں انہی دنوں میں اپنے ایام کو پورا کر لیا کرتی تھی، اپنے رمضان کے روزوں کی قضا کر لیا کرتی تھی۔ حضرات گرامی قدر، ان باتوں کی روشنی میں جو بات ماہ شعبان سے متعلق آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک تو وہ خواتین ہیں جن خواتین کے روزے باقی ہیں، ان خواتین کو چاہیے کہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے شعبان میں اپنے روزوں کی قضا کر لیں۔ اور بعض اہل علم نے اس حوالے سے ایک بڑی پتے کی بات کہی ہے، وہ یہ کہ آپ اگلا فریضہ ادا کرنا چاہتے، رمضان کے روزے آپ پہ فرض ہونے والے، اگلے فرض کو اپنانے سے پہلے پچھلے فرض کی جو ذمہ داری ہے اس سے آزاد ہو جانا چاہیے آپ کو۔ آپ اگر پچھلے سال کے روزے اپنے باقی رکھے ہوئے ہیں تو پھر اگلے رمضان، آنے والے رمضان کے روزے اس فرض کو اپنانے سے پہلے پچھلے سال کے فرض کی جو ذمہ داری ہے اس سے اپنے آپ کو نکال باہر لائیں، آپ کی ذمہ داری۔ اسی لیے بعض اہل علم نے یہ بات بعض صحابہ کے حوالے سے اور تابعین کے حوالے سے نقل کی کہ یہ بعض اہل علم کا فتویٰ تھا صحابہ میں سے کہ اگر کوئی آدمی ایک رمضان کے روزے قضا نہ کر کے دوسرا رمضان بھی گزار لے، اس کے بعد جا کر اگر قضا کرے، وہ روزہ قضا بھی کرے گا، اس کا فدیہ بھی ادا کرے گا۔ کیوں؟ کہا اس نے اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھایا جو پہلے رمضان سے پہلے اسے دیا گیا تھا۔ حضرات گرامی قدر، پہلی بات جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہماری وہ مائیں اور بہنیں جن پر روزے باقی رہ گئے ہیں، ان دنوں محنت کر کے کوشش کر کے اپنے روزوں کی قضا مکمل کر لیں تاکہ رمضان میں جب داخل ہوں تو آپ کے اوپر صرف نئے روزوں کی ذمہ داری رہے، پرانے روزوں کے روزے باقی نہ رہیں۔ ایسے ہی ہماری وہ مائیں اور بہنیں جنہوں نے دودھ پلانے کی مدت میں ہونے کی وجہ سے یا پھر حمل کی مدت میں ہونے کی وجہ سے روزے قضا نہیں کیے، باقی ہیں ابھی بھی ان کے ذمے، اگر وہ ان ایام میں کسی ایسی ذمہ داری میں نہیں ہے کہ پھر ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی اپنے روزوں کی قضا ان دنوں کے اندر کر لے۔ تیسرے نمبر پر ہمارے اپنے وہ حضرات، مرد حضرات جنہوں نے کسی عذر کی وجہ سے روزہ رمضان کا چھوڑا تھا، کسی بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، شریعت میں جو معتبر عذر ہے اس کی وجہ سے اگر آپ نے رمضان کا روزہ پچھلے رمضان میں چھوڑا، آپ کے اوپر رمضان کے روزے اگر باقی ہیں اس کی قضا کر لیں کہ یہ ایام ان روزوں کے قضا کے ایام، اور ان قضا روزوں کی ذمہ داری سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو پھر یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کے لیے یہ موسم، یہ جو ایام، یہ جو مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، یہ کثرت سے نفل روزے رکھنے کا موسم ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جتنی استطاعت ہے اتنے دن کے روزے رکھیں، آپ چاہے روزانہ روزہ رکھیں، آپ چاہے ایک دن روزہ رکھیں، ایک دن روزہ چھوڑیں، یا آپ چاہیں ہفتے کے کم سے کم پیر اور جمعرات کے روزے، آپ سے جتنے روزے ہو سکتے ہیں نفل روزوں میں سے بکثرت روزوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ اور خصوصی طور پہ ایک بات کا تذکرہ کر لوں تو بہت مناسب ہے، ہم جب نفل روزوں کی بات کر رہے ہیں، یہ جو لوگوں کے اندر رسم ہے 15ویں شعبان کا صرف روزہ رکھتے، اس سے پہلے بھی نہیں، اس کے بعد بھی نہیں، اور 15ویں شعبان کی رات ہی عبادت کرتے ہیں۔ شب برات کے نام پہ جو اہتمام ہے، شریعت مطہرہ کی روشنی میں اس رات کسی قسم کی عبادت ثابت نہیں، اور خصوصی طور پہ 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا بھی درست نہیں۔ ہاں اگر آپ شعبان کی فضیلت کی وجہ سے یا ایام 20 کے روزے جو 3 دن ہوتے ہیں 13، 14 اور 15 کو، اس وجہ سے اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو 3 دن کے روزے رکھیے۔ سال کے 12 مہینوں میں کوئی دن روزہ نہ رکھیں، اور اس مہینے میں بھی 13 اور 15 کو بھی، 13 اور 14 کو بھی نہ رکھیں، اور صرف آپ 15ویں شعبان کا روزہ رکھنے کی بات کریں، یہ درست نہیں ہے۔ اسی لیے حضرات گرامی قدر، نفل روزوں میں سے، مسنون روزوں میں سے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے سامنے طریقے بتائے اللہ کے نبی کی زبانی، ان روزوں کا اہتمام کرنے کی ہم اور آپ کوشش کریں۔ حضرات گرامی قدر، آج کی خطبے میں نے آپ کے سامنے 2 حوالوں سے جو بات رکھی ہے، ایک تو موسم سرما کا تقاضا ہے کہ کثرت سے نفل عبادتیں کی جائے، رات میں قیام کیا جائے، دن میں روزے رکھے جائے، کثرت سے قرآن کی تلاوت کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار کا اہتمام کیا جائے، اور دوسرے شعبان کے مہینے کی مناسبت سے اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کو اپناتے ہوئے یہ کوشش کی جائے کہ ان مہینے کس مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھے جائیں، اس کی فکر ہماری اور آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ بھائیو، ان نفل عبادتوں کا میری اور آپ کی زندگی پہ بڑا اثر ہے، ان نفل عبادتوں کا میری اور آپ کی زندگی میں بڑا فائدہ۔
ان نفل عبادتوں کی میری اور آپ کی زندگی میں بے انتہا ضرورت ہے. وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں زیادہ لمبی بات کروں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث کا حوالہ دے کر آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں اور اس کے بعد بات کو سمیٹ لوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، کہا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. بندہ اگر کسی فرض کام کو انجام دے کر مجھ سے قریب ہوتا ہے تو مجھے جتنا پسند آتا ہے، مجھے میرا جتنا محبوب بنتا ہے، مجھے جتنا اچھا لگتا ہے، کسی اور عمل کے ذریعے مجھے اتنا محبوب نہیں بن پاتا یا میرا محبوب اتنا نہیں بن پاتا. میرا بندہ فرائض ادا کر کے مجھ سے جتنا قریب ہوتا ہے اور میرا محبوب بنتا ہے، اتنا زیادہ نوافل سنتوں کو ادا کر کے نہیں ہوتا. لیکن نوافل کا کردار کیا ہے؟ اگلے جملے میں کہا وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ. بندہ برابر نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا جاتا ہے. یہ سنتیں عربی زبان میں نفل فرض کے علاوہ تمام کو کہتے ہیں. وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ. آدمی فرض نمازوں کے، فرض عبادتوں کے، فرض روزوں کے علاوہ دیگر عبادتوں کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اب جب میں محبت کرتا ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ. میں جب اپنے بندے سے محبت کر لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کے فوائد گنائے، اس کے ثواب کا اللہ نے تذکرہ کیا، اس کے نتائج کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا. وہ بندہ جو فرائض اور فرائض کے بعد سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، اسے کن باتوں سے نوازا جاتا ہے؟ وہ بندہ جو فرائض کے ساتھ سنتوں کا اور نوافل کا خیال رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیسے نوازتا ہے؟ کئی باتیں اللہ تعالیٰ نے گنائیں. اللہ نے فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ. سب سے پہلے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اللہ کی محبت مجھ کو اور آپ کو ملتی ہے. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ. میں جب اس سے محبت کرنے لگتا ہوں كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. پھر میں اس کی سماعت ہوتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ. میں اس کی بصارت ہوتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا. اس کا ہاتھ ہوتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. اور میں اس کا پیر ہوتا ہوں جس سے وہ چل کر جاتا ہے. حضرات گرامی قدر، ان جملوں کی معنی کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. ایک تو بعض حضرات نے اس کا غلط معنی سمجھا. لوگوں نے یہ سمجھا کہ اگر بندہ اللہ کی عبادت کرتا جاتا ہے تو عبادت کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچتا ہے جہاں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بندے کے اندر اتر آتا ہے. اور کہا اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا، اللہ نے یہ کہا میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں، میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں. نہیں بھائیو، یہ مسئلہ یاد رکھنا. قرآن و سنت کی تعلیمات اس مسئلے میں بہت صاف ہیں کہ بندہ چاہے جتنی عبادت کر لے وہ بندہ ہی رہتا ہے. اللہ کا مقرب تو بنتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نعوذ باللہ بندے کے اندر اتر کر نہیں آتا. نہ بندہ جا کر غیر مسلموں کے ہاں، ہمارے اپنے ملک کے اندر جو مذاہب ہیں، ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، ان کے اندر یہ تصور ہے کہ آتما جب صاف ہونے لگتی ہے تو آتما جا کے پرماتما میں ضم ہو جاتی ہے، یعنی یہ روح انسان کی جا کے روح اعظم میں مل جاتی ہے. یہ ہندوؤں کے تصورات ہیں، یہ غیر مسلموں کے تصورات ہیں. اسلامی شریعت میں ایسی کوئی بات ہم اور آپ کو نہیں بتائی گئی. اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں جو بات کہی ہے وہ کیا ہے؟ اہل علم نے کہا میں اس کی وہ سماعت ہوتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی وہ بصارت ہوتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہوتا ہوں جس سے وہ کسی چیز کو پکڑتا ہے، میں اس کا پیر ہوتا ہوں جس سے وہ چل کر جاتا ہے. کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو اپنا اتنا محبوب بنا لیتا ہے کہ اپنے کانوں سے پھر وہی سنتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندہ سنے. وہ اپنی نگاہوں سے پھر وہی دیکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ وہ دیکھے بندہ اس کو، اور اپنے ہاتھ سے انہی چیزوں کو چھوتا ہے، اس کا ہاتھ انہی چیزوں کو لگتا ہے کہ جو اللہ کو پسند ہے کہ بندے کا ہاتھ اسے چھوئے، اور اپنے پیر سے بندہ اسی طرف چل کے جاتا ہے، اس کے قدم اسی طرف جاتے ہیں جس طرف چل کر جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. بندے کا چل کر جانا جہاں اللہ پسند کرتا ہے اسی کی طرف جاتا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ اہل علم نے کہا اللہ تعالیٰ بندے کو خصوصی توفیق سے مالا مال کرتا ہے.
بندہ پھر اس کی سماعت کی، بندے کی سماعت اور بندے کی بصارت، بندے کے ہاتھ اور پیر کی اللہ تعالیٰ خصوصی طور پہ حفاظت کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی ایسی حفاظت کر لیتا ہے، ایسی توفیق سے اسے مالا مال کرتا ہے کہ پھر بندہ گویا سنتا اپنی سماعت سے، لیکن وہی جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، دیکھتا اپنی نگاہوں سے، لیکن وہی جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، آگے اللہ تعالیٰ نے اور بھی فائدے گنائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر بندہ اتنا مقام پا لیتا ہے، وہ جو مانگتا ہے میں اسے دے دیتا ہوں۔ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ کچھ مانگتا ہے تو میں اسے دے دیتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ پناہ مانگتا ہے تو میں اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضمانت عطا کی۔ حاضرین گرامی قدر، ان میں سے حدیث کی یہ جو 4 جملے، میں اس کی سماعت، میں اس کی بصارت ہوتا ہوں، میں اس کا ہاتھ ہوتا ہوں، میں اس کا پیر، اس کا جو معنی میں نے آپ کے سامنے بتایا، یہی معنی اصل میں آج آپ کے سامنے نمایاں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ عبادتیں، یہ فرائض، یہ نوافل، یہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ایسا ہی نہیں کہ آدمی یہ سوچے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، روزہ رکھا، نماز پڑھی، رات میں عبادت کی، تہجد پڑھی تو کوئی ثواب مل گیا، نہیں کیا تو ثواب کم ہوا۔ نہیں، صرف اتنا مسئلہ نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ضمانت دی وہ بہت بڑی ضمانت ہے، اور وہ ضمانت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی میری حفاظت کرے گا، اور ایسی حفاظت کرے گا کہ ہمارے ظاہر و باطن کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں لے لے گا، اور پھر ہمارے اور آپ کے مسائل کا ذمہ دار اللہ تبارک و تعالیٰ ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، نیکیوں کا ایسا موسم بہار کہ ایک طرف موسم سرما آئے اور دوسری طرف شعبان جیسے نفل روزوں کا موسم بہار آئے، اور ہماری اور آپ کی زندگیوں میں اگر نفل عبادتیں جگہ نہ بنا پائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اور آپ نے ان نیکیوں کے معاملے میں بڑی کوتاہی کی ہے، بڑی ہم اور آپ نے لاپرواہی سے کام لیا۔ رب العالمین کے نزدیک یہ بات یاد رکھیے، ایسی جب مناسبتیں آتی اور بندہ ان کا استغلال کرتا ہے، ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، ان سے جتنا ہو سکے، پورا نہ صحیح چند دن قیام کر لے، پورے دن نہ صحیح چند دن روزہ رکھ لیں، کچھ تو بتائیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کی قدر ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ یہ جو مناسبتیں عطا کر رہا ہے، آپ کو اس کا احساس ہے، آپ کو اس کا پتہ ہے، آپ کو اس کا شعور ہے، اس کا کم سے کم کہیں تو مظاہرہ کریں۔ اور جب ہم اور آپ اس کا مظاہرہ کرتے ہیں نا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اس طرح اگر تم میری دی ہوئی ان مناسبتوں کی، میری کسی بھی نعمت کی قدر کرو گے، میں تمہیں مزید عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے کہ اس شعبان کے مہینے میں ہم پورا مہینہ روزے نہ رکھ سکیں، ہو سکتا ہے زیادہ میں دن اور بغیر روزے کے ہی گزر جائیں، لیکن کم سے کم پیر اور جمعرات کا روزہ، کم سے کم 3 دن ایام 20 کے روزے، کم سے کم جس دن ممکن ہوا اس دن 1 دن روزہ رکھ لیا، 2 دن روزے رکھ لیا، آج رکھ لیا، کل رکھ لیا، 2 دن رکھے پھر 2 دن چھوڑ دیا۔ کچھ تو روزوں کا اہتمام ہم اور آپ اپنی زندگی میں کریں، اور قیام اللیل کے سلسلے میں نمازوں کے فرائض کی پابندی کے ساتھ ان ایام کے اندر جب راتیں اللہ نے لمبی دی ہیں تو بے وقت بے وجہ ادھر ادھر وقت کاٹنے کے بجائے رات میں قیام کیا کریں۔ سبحان اللہ۔ اسلامی شریعت نے کتنی سہولتیں عطا کی ہے معلوم ہے؟ قیام اللیل کا افضل وقت رات کا آخری حصہ، جسے ہم اور آپ تہجد کہتے ہیں، جسے ہم سحری کا وقت کہتے ہیں، صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے ہم اور آپ قیام اللیل کریں، یہ سب سے افضل وقت ہے۔ لیکن اللہ نہ کرے اگر وہ ہم پر اتنا بھاری ہے کہ ہم نہیں اٹھ پا رہے ہیں تو کم سے کم نماز عشاء کی سنن نوافل کے بعد رات میں 2 رکعت ایکسٹرا آپ نفل پڑھ لیں۔ قیام اللیل رات کی ابتدائی حصے میں بھی ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ آپ تہجد کے وقت میں اٹھ کر ہی عبادت کریں۔ یہ ممکن ہے کہ آپ رات میں ہی 2 رکعت سونے سے پہلے، بستر پر جانے سے پہلے 2-4 رکعت پڑھ کر آپ سو جائیں، لیکن عبادت کیا کریں۔ حضرات گرامی قدر، آپ یقین کیجئے یہ عبادتیں ثواب کا باعث تو ہیں ہی، ان عبادتوں کے ذریعے میرے اور آپ کے دین و ایمان کی حفاظت ہوتی۔ یہ سنتیں جنہیں ہم سنت کہہ کر معمولی سمجھتے ہیں، یہ فرائض کی حفاظت ہیں، اور یہ عبادتیں جنہیں ہم محض ثواب کا باعث سمجھتے ہیں، ثواب بھی بہت بڑا ہے، لیکن آپ یہ سمجھے صرف ثواب نہیں، یہ عبادتیں میرے اور آپ کے دین و ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اب دیکھتا یہ رب العالمین موقع دے رہا ہے،
ہمارے اور آپ کے سامنے مناسبتیں اللہ تعالیٰ لا رہا ہے. اور میں نے جیسے کہا نا، یہ دو چیزیں اکٹھا آئی ہیں. آپ کے سامنے شعبان کا مہینہ بھی ہے اور آپ کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے موسم سرما بھی ہے، جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کو آسان کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ عبادتوں کو آسان کر کے آپ کو اور ہم کو دعوت دے، اس وقت بھی اگر ہم اور آپ لبیک نہ کہہ سکیں، اس وقت بھی اگر ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی بھرپور عبادت نہ کر سکیں، اس وقت بھی اگر میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ٹھیک سے عبادت نہ کر سکیں، تو پھر کیسی غفلت یہ ہماری اور آپ کی زندگی میں، کیسی لاپرواہی ہماری اور آپ کی زندگی میں، اور ہمارے اور آپ کے مقصد زندگی سے کیسی لا تعلقی ہے جو میری اور آپ کی زندگی میں نظر آتی ہے. سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر، بات کو طویل کیے بنا جو پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو ماہ و سال آتے جاتے رہتے ہیں، یہ ہر سال آتے ہیں، ہر سال گزر جاتے ہیں. سوال اس کا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان مناسبتوں سے ہم اور آپ نے کتنا فائدہ اٹھایا. نیکیوں کا یہ جو موسم بہار، نیکیوں کا یہ جو موقع ہے، یہ جو نفل عبادتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مناسبت پیدا کی ہے، اس مناسبت میں بھرپور عبادت کرنے کی کوشش کریں. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے رب العالمین سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان مہینوں کے اندر، ان ایام کے اندر، ان راتوں کے اندر، ان دنوں کے اندر کثرت سے قیام اور صیام کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ رات کی عبادتوں کے، دن کے روزوں کی توفیق ہم سب کو عطا کرے. ان عبادتوں کے ذریعے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو لوگ پریشان ہیں حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ اور حلال رزق نصیب فرمائے، اور جو لوگ انتقال کر گئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت نصیب فرمائے، اور جو کچھ ہمارے اور آپ کے پاس عمل کی پونجی ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرما لے، اور جب اپنے پاس بلائے تو اللہ تعالیٰ خالص ایمان کی حالت میں ہم اور آپ کو بلائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.